نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت ہم اپنا پچھلا سبق اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 105 سے لے کر 115 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف، آپ کی طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، تاکہ آپ لوگوں میں سے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کر دیں جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شناسا کیا ہے، اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیے، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، مہربانی فرمانے والا ہے، اور ان کی طرف سے جھگڑا مت کیجیے جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغاباز گناہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا۔ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ ہاں، تو یہ ہو تم کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، ان منافقوں کی، ان گناہگاروں کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا، اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ جو شخص کی کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ سے استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے، اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم آپ پر نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی ایک جماعت نے تو آپ کو بہکانے کا قصد کر ہی لیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اور حکمت اتاری ہے، اور آپ کو وہ سکھایا ہے جو آپ کو پہلے نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے یہ ارادہ سے کام کرتا ہے، اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے،
ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیتے ہیں، ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، اور وہ دوزخ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ یا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور اپنے موضوع کے اعتبار سے ہم نے جو دیکھا کہ معاشرے میں حق کے ساتھ کھڑا ہونا، وہ لوگ یا وہ گروہ جو جھوٹ اور بہتان باندھتا ہے، ان سے جدائی اختیار کرنا، اور ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، اور پھر انصاف کی بات کرنا اور انصاف کے ساتھ چلنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ اس وقت کچھ منافق مسلمانوں نے کچھ ایسے معاملات کیے جن کو کوٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ پوری آیات جو ہے وہ نازل کی۔ آج کا سبق ہم آگے جب بڑھتے ہیں آیت نمبر 116 سے انورڈ، تو اس سے پہلے اب تک سورہ نساء میں اور اس سے پہلے بھی منافقین کا بڑا تفصیل سے تذکرہ ہوا، منافقین کے مختلف طرح کے رویے اور ان کے مختلف طرح کے جو معاملات اور جو بھی ان کے مختلف طرح کے کردار تھے، جو خفیہ طور پر اور ظاہری طور پر وہ کرتے باتیں، اور ان کے بارے میں بہت ساری آیات، اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل، یہود نصارہ، اور خاص کر سورہ نساء میں یہودیوں کے بارے میں بہت سارا تذکرہ ہوا کہ وہ کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اقدامات کرتے ہیں، اور کس طرح سے ان میں بھی منافقت ہے۔ تو یہ دو تین گروہ جو ہیں ان کا تذکرہ ہوا، اور ان کے بیچوں بیچ مشرقین مکہ جو ہے ان کا بھی تذکرہ جو ہے وہ ہم نے کافی دیکھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے بہت سارے مشرکین کے رویے، اور خاص کر یہودیوں کے رویے اور منافقین کے رویے جو ہیں، ان کی عادات یا ان کی حرکات و سکنات، اور ان کے جو وہ ناپسندیدہ کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، تو ان کو کوٹ کرتے ہوئے مسلمانوں کو بہت ساری ہدایت اور رہنمائی اور نصیحت جو ہے وہ بھی کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کو، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو یا اس نصیحت کو مزید ایکسپلین کیا، اپنی سنت سے، اپنی حدیث سے مزید اس کو واضح کیا۔ اب اگلا جو سبق ہے آیت نمبر 116 سے انورڈ، یہ سبق جو ہے یہ در حقیقت اب مشرقین مکہ، مشرک لوگ جو بت پرست لوگ ہیں، ان کی طرف ایک کہہ لیں کہ اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے مسلمانوں کے لیے یا مومنین کے لیے، مسلم امہ جو ہے اس کے لیے ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ واضح کی ہے۔ مشرقین، اور خاص کر مشرقین جو ہے، شرک جو ہے اس کے بہت ساری قسمیں ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ جو ہیں، عیسائی اور یہودی، وہ بھی شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اپنے نبیوں کی شان میں غلو کرتے ہوئے ان کو اللہ کے برابر درجہ دے کر اس نسبت سے ان کا شرک جو ہے وہ بڑا معروف ہے۔ لیکن یہاں پر بطور خاص اگلی آیات میں بتوں کے ساتھ جو بتوں وغیرہ کو جو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کا تذکرہ ہے، اور بتوں کو شریک ٹھہرانا جو ہے وہ مشرقین مکہ جو ہے، یا مکہ کے ارد گرد کے جو قبائل تھے جو بت پرستی وغیرہ میں، یا دیگر درخت یا چاند اور سورج وغیرہ یا آگ وغیرہ کی پرستش کرنے میں، یا ایون کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہوئے ان کی پرستش کرنے میں، یا ان سے اپنی دعائیں کرنے میں مگن تھے، تو یہ ان کو کوٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بت پرست جو ہیں، جو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو ایک تو اللہ تعالیٰ ان کے شرک کو کسی صورت بھی نہیں بخشے گا، یہ ان کا ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ لے آئے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے فضل و کرم سے بخش دے گا، لیکن شرک کو تو وہ کبھی بھی نہیں بخشے گا، اور اس کی سزا تو ابدی جہنم ہی ہے۔ اور یہ شرک جو کر رہے ہیں، یہ در حقیقت شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کی جو گھڑی گھڑائی باتیں ہیں ان میں یہ پھنس چکے ہیں، اور شیطان ان کو سبز باغ دکھاتا ہے، اور ان کو وعدے کرتا ہے کہ تمہاری نجات اسی میں ہے، تمہاری دنیا میں بھی اسی میں ہے، اور آخرت بھی تمہاری اسی میں ہے، اور شیطان کے در حقیقت میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس شیطان کے پیچھے پڑ کر اپنے روحانی جو معاملات ہیں، عقائد ہیں، ان کو بھی تباہ و برباد کر بیٹھے، اور اپنے مادی وسائل جو ہیں، اپنی نذرانے، اپنے
اپنے جانور اور اپنے دیگر جو وسائل ہیں ان کو بھی وہ غیر اللہ کے نام پر نچھاور کر کے اپنا دنیاوی نقصان بھی کر رہے ہیں، اور آخرت کا نقصان جو ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پورے سنیریو کو کوٹ کرتے ہوئے مسلمانوں کو فرمایا کہ دیکھو، شیطان جو ہے یہ تمہارا ابدی دشمن ہے، اور اس نے تو اللہ کے ہاں ایک اللہ کو ایک چیلنج دے رکھا ہے، یا اللہ کے ہاں اس نے بڑا ڈٹ کر کہا تھا جب مکالمہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد، جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، اور اس نے وہاں پر کہا، بڑے ڈٹائی کے ساتھ اس نے کہا کہ میں تو تیرے بندوں میں سے ایک بڑی تعداد کو تو اپنے ساتھ جہنم میں لے ہی جاؤں گا، یا ایک بڑی تعداد کو تم ورگلا ہی لوں گا۔ تو یہ جو شیطان ہے، اس کا تو یہ رویہ ہے، اور اس کا تو مقصد اور اس کا جو پورا ایک ٹارگٹ ہے، یا اس کا مقصد جو ہے وہ تو یہی ہے، اپنا جو بھی قیامت تک زندگی گزارنے کا، وہ کہ وہ لوگوں کو بہکا کر جہنم کی طرف لے جائے۔ تم ان سے بچنا، اور ان سے بچنے کے لیے تمہارے پاس جو ایک ہی راستہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور وہ اللہ کے سامنے سر جھکانے کا ہے۔ جو اللہ کے سامنے سر جھکائے گا وہی در حقیقت کامیاب ہوگا، لیکن جو اللہ کے سامنے جھر جھکانے کی بجائے ان شیطان کی جو کاوشیں ہیں، یا شیطان کے بہکاوے جو ہیں ان کے پیچھے پڑے گا، تو یقیناً وہ گمراہ ہوگا، اور ایسا گمراہ ہوگا کہ جس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی ہوگا۔ تو یہ آج کے پورے سبق کا ایک خلاصہ ہے۔ اس لیے پہلے تذکرہ کیا تاکہ ہم جب آگے بڑھیں تو آیات جو ہیں اس پس منظر کے اعتبار سے آیات جو ہیں وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائیں۔ تقریباً ساری آیات جو ہیں وہ اس سے پہلے وہ مفہوم جو ہے وہ بہت دفعہ رپیٹ ہو چکے، گزر چکے، لہذا ہم انشاءاللہ بڑی آسانی سے ان کو سمجھ جائیں گے، یاد ہماری تازہ ہوگی وہ آیات جب پڑھیں گے، اور آج کی سمری جو ہے وہ بھی ہمارے لیے آسانی کرے گی کہ ہم ان آیات کو سمجھ سکیں۔ ایک آدھ جگہ پر کچھ اہم پوائنٹ ہے جس میں کچھ اضافی بات کرنے کی ضرورت ہمیں محسوس ہوگی، تو اس پر بھی ہم مختصر انداز میں تھوڑا سا ایک دو پوائنٹ جو ہے وہ ایڈ کریں گے انشاءاللہ، اور آج کے سبق کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 116 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ یا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے نہیں بخشے گا کسی بھی طور پر شرک کو، جو کہ شریک بنایا جائے اس کے ساتھ۔ بے شک اللہ تعالیٰ شرک ایک ایسا گناہ ہے اس کو کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے کچھ آیات پڑھی جس میں کسی مومن کو ناحق قتل کرنے کے بارے میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو اس گناہ کو کبھی بھی نہیں بخشے گا، لیکن اس آیت کی روح سے اور بہت ساری دوسری آیات اور احادیث کی روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ناحق قتل کرنا جو ہے وہ بھی، اگر اس کی صحیح معنوں میں توبہ کی ہے اور صحیح معنوں میں اس کی سزا جو ہے وہ اپنے اوپر قبول کی ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ لیکن شرک کا ایسا گناہ ہے کہ کسی آیت میں اور کسی حدیث میں کسی بھی طرح سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ کہیں پر بھی کوئی بھی تھوڑا سا لوز پوائنٹ نہیں کہ جس سے اندازہ ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ شرک کے گناہ سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ نکلا ہے۔ یہ راستہ جو ہے یہ تو طے شدہ ہے کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، اور پھر یہ اللہ کا قول ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہی ایک سب سے پہلا قیامت کی منزلوں میں سب سے پہلا ایک کہہ لیں کہ راستہ جو ہے ڈیفائن کرنے والا، ڈیفائننگ مومنٹ، کہ یہ ایک موحد تھا یا مشرک تھا۔ اگر تو وہ شرک کرتا تھا تو اس کا ٹھکانہ سیدھا دوزخ میں ہے، راستے میں ان کے جو بھی پگڈنڈیاں آئیں گی قیامت کے، باقی جو منازل ہیں ان کو طے کرنے میں کچھ مکالمے ہوں گے، کچھ مطلب استفسار ہوں گے، کچھ سوال جواب ہوں گے، وہ تو صرف انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، وگرنہ اس کا ٹھکانہ تو طے شدہ جہنم ہی ہے۔ تو شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بخشے گا، اور شرک کو اگر ہم آج وقت بھی ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہوتا ہے، لیکن کبھی بطور خاص شرک کے اوپر بھی ڈیٹیل سے تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے کئی دفعہ تذکرہ ہوا کہ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور کچھ جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، یا کچھ
नॉन मुस्लिम जो है वो कहते हैं कि हम अगर किसी रसूल पर या किसी नबी पर ईमान ना लाएं, लेकिन हम अल्लाह को वाहिद जाने, तो फिर तो अल्लाह ताला हमें बख्शना चाहिए। लेकिन वो भी, ये मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह के साथ शिरक की कैटेगरीज को हम पहचान सकें किसी नबी और रसूल की हिदायत और रहनुमाई के बगैर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस हो जाने के बाद अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और रहनुमाई वो ही जिंदा और जावेद है, कुरान की तरह से, इस वही की तरह से। उसके अलावा कोई नसीहत किसी नबी की, कोई किसी नबी की कोई किताब या तालीम जो है वो असल हैसियत से, असल हकीकत के साथ यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए बगैर शिरक से बचना मुमकिन नहीं, और शिरक से बचे बगैर जन्नत में जाना मुमकिन नहीं। तो लिहाजा शिरक से बचने के लिए नबियों पर ईमान लाना, और नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके ऊपर भी ईमान लाना, ये भी लाज़िम मंजूम है। बहुत सारे इसमें इस तरह की आयत पर कुछ लोग जो हैं वो बातें करते हैं, ख़ासकर कुछ यहूद और निसारा की तरफ से ऐसी बातें आती हैं, लेकिन उसकी वजाहत जो है इस अंदाज से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। बहरहाल शिर्क एक ऐसा गुनाह है, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो उसको कभी भी नहीं बख्शेगा। वह यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाउ, उसके अलावा जो कुछ जिसको वो चाहेगा, जो भी गुनाह होगा वो उसको बख्श देगा अल्लाह ताला। व मन युशरिक बिल्लाहि, और जो शरीक बनाएगा अल्लाह के साथ, फ़कद ज़ल्ला ज़लालम बईदा, तो यकीनन वो भटक गया दूर की गुमराही में। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा लिया और शरीक ठहरा कर उसने उस रास्ते पर चल पड़ा, तो यकीनन वो ऐसी पगडंडियों में भटक गया कि जो दूर की गुमराही तक ले जाएंगी, और जो जिसका ठिकाना जो है वो जहन्नम ही होगा, उसके अलावा उसको कोई और मंजिल नहीं मिलेगी। इन यदऊना, नहीं वो सब पुकारते, मिन दून ही, उसके सिवा, मगर इल्ला इनासन, मगर के औरतों को, नहीं वो पुकारते उसके सिवा, यानी अल्लाह अल्लाह को छोड़कर, मगर वो मुअन्नसों को, औरतों को, मुअन्नसों को। मुअन्नस का यहाँ पर तज़किरा किया। मुशरिकीन मक्का जो है उन्होंने एक तो बहुत सारे बुत जो हैं उनको उन्होंने मुअन्नस नाम दे रखे थे, जैसा कि लात मनात और उज़ा वगैरह, ये मुअन्नस कैटेगरी के उनके बुत थे, उनकी वो पूजा करते थे। या शैतान, सॉरी, फरिश्तों को वो अल्लाह की बेटियां गर्दानते, और उस तरह से उनके साथ भी वो उनको भी पुकारते या उनसे भी दुआएं और हाजात वगैरह करते। तो ये उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है कि फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देकर उनसे मदद के लिए पुकारना। तो ये सारी बातें जो है कि वो मुशरिक जो है वो दर हकीकत मुअन्नस बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको वो पुकारते हैं अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के मुकाबले में। वाइन यदऊना इल्ला शैतान मरीदा, और नहीं वो पुकारते मगर सरकश शैतान को। दर हकीकत वो शैतान के बहकावे में आ चुके हैं, और शैतान को ही दर हकीकत पुकारते हैं। उनके पीछे, उनके उन पुकारों के पीछे, या उनकी उन उन पूजा परस्त जो भी करते हैं उनके पीछे शैतान ही रोल प्ले कर रहा है, या शैतान ही है जो बहका कर उनको इस जगह पर ले आया। और उनकी कुछ दुआओं को, मनाजात को, कुछ अंदाज, वो तो यकीनन अल्लाह ताला ही की तरफ से सारा कुछ है, लेकिन कुछ शैतान जो है उनको दिलासे देता है, उनको उनको सबज बाग दिखाता है, जिसकी वजह से उनको उनके दिल जो है वो इत्मीनान पकड़ते हैं कुछ। तो लिहाजा वो अपने उन बुतों की परस्तिश में और ज़्यादा आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये सारे शैतान के, सरकश शैतान जो है उसके धोखे हैं जिसमें वो पड़े हुए हैं, और उन बुतों के पीछे वो अपनी अकायद जो है वो बर्बाद कर बैठे हैं। अल्लाह, शैतान तो वो मरदूद है जिस पर अल्लाह ताला ने लानत की है। वक़ाला, और शैतान ने कहा था, जबकि शैतान ने कहा था जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मुकालमा हुआ या बाद में ये, और शैतान ने कहा ला अत्तखिज़न्ना मिन इबादिका नसीबम मफरूज़ा, कि ज़रूर बिल ज़रूर मैं ले लूँगा तेरे बंदों से एक हिस्सा मुकर्रर, कि मैं तेरे बंदों से एक मुकर्रर हिस्सा जो है वो ज़रूर अपने साथ बहका कर ले जाऊंगा। अब ये एक हिस्सा जो है ये क्या हो सकता है बंदों में से? या तो दुनियावी वसाइल या दुनियावी जो असबाब हैं उनकी तरफ इशारा हो सकता है कि किस तरह से इंसान जो है वो शैतान के बहकामे में आकर अपने अकायद के ज़रिए से अकायद को बर्बाद करके अपने वसाइल को वो अल्लाह के रास्ते में बर्बाद कर रहे हैं, नजर व नियाज करते हैं। आगे जाकर आयत आएगी कि वो शैतान जो है वो उनको
اس بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ وہ جانوروں کے کان جو ہے ان کو کاٹ کر اللہ کے مطلب ان بتوں کے نام پر چھوڑ دیں، تو اس طرح سے وہ اپنے وسائل بھی ضائع کر رہے ہیں، نظر و نیاز کے ذریعے سے اور دیگر بہت ساری ایسی چڑھاووں کے ذریعے سے دیگیں جا کر پکا رہے ہیں اس طرح سے بتوں کے آستانوں پر، اور پھر بلکہ کچھ مزاروں وغیرہ کے اوپر بھی بہت ساری ایسی تقریبات ہوتی ہیں، اشارتاً صرف تذکرہ کرتے ہیں مختصر رکھنے کے لیے، تو یہ سارے غیر اللہ کے نام پر جو وسائل اپنے خرچ کرتے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے شیطان کا یہ۔ اور دوسرا اشارہ وہی جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، ان کی تخلیق کے وقت جب مکالمہ ہوا تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے اکثریت کو یا ایک بڑی تعداد کو تو جہنم میں لے ہی جاؤں گا، تو اس کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک گروہ جو ہے بڑا، وہ تو اپنے ساتھ ضرور جو ہے وہ جہنم میں لے جاؤں گا۔ لَأُضِلَّنَّهُمْ، اور ضرور میں گمراہ کروں گا۔ اور شیطان یہ بھی چیلنج کرتا ہے، یا یہ بھی وہ ارادہ رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں واضح کر دیا، بتا دیا کہ میں ضرور بالضرور گمراہ کروں گا انہیں، یعنی ان لوگوں کو۔ ولا امنینہم، اور ضرور بالضرور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا ان کو جھوٹی امیدیں جو ہیں وہ دلاؤں گا کہ دنیا میں تم ایسا کرو گے تو تمہیں آسانی ملے گی، آسانی کے ساتھ تم عمل کر سکتے ہو، اور پھر تمہیں فائدے بھی بہت سارے ہوں گے، اور پھر جنت کے وعدے جو ہیں وہ بھی دلاتا ہے کہ اس طرح سے کرو گے تو در حقیقت تم جنت میں جاؤ گے، جیسا کہ وہ کچھ آدم اور حوا کا جو واقعہ جو ہمیں ملتا ہے کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا کہ اس درخت کے پاس اگر تم جاؤ گے، کچھ ایسی روایات میں یا اسرائیلیات میں اس طرح سے ہیں کہ اگر تم نے وہ درخت کا پھل کھا لیا تو تم مطلب کیا وہ ابدی زندگی پاؤ گے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے تو تم اس درخت کے پاس جاؤ، اس طرح سے بہکاوا انہوں نے، اس نے تو حضرت آدم اور حوا سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اور آج تک یہ لوگوں کو امیدیں اس طرح سے دلا رہا ہے جھوٹی۔ ولا آمرنہم، اور ضرور بالضرور میں انہیں حکم دوں گا، فلا یبت یا فلا یبتی کن آذان الانعام، کہ ضرور وہ چیر دیں جانوروں کے کان، کہ وہ جانوروں کے کانوں کو چیر دیں، میں ان کو اس طرف بھی ضرور حکم دوں گا یا اس طرف بھی ضرور گھیر کر لے آؤں گا کہ وہ جانوروں کے کانوں کو چیر دیں۔ یہ پہلے زمانے میں ہو سکتا ہے آج بھی ہو کہ بتوں کے نام پر کچھ جانوروں کو مختص کیا جاتا تھا، کچھ جانوروں کو آزاد کر دیا جاتا تھا، اور اس کی نشانی کے طور پر ان کے کانوں میں یا تو سوراخ کر دیا جاتا تھا یا کان کو چیر دیا جاتا تھا، جس سے اور پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور کہیں پر بھی وہ کسی کھیت میں جائے یا کسی جگہ پر بھی جائے کوئی اس کو نہیں پکڑتا تھا، نہ ہی اس سے کوئی کام لیتا تھا، نہ ہی اس سے کوئی ذبح وغیرہ کر کے اس کا گوشت وغیرہ کھا سکتا تھا، کیونکہ وہ بتوں کے نام پر آزاد شدہ جانور تھے، تو وہ نشانی کے طور پر جانوروں کے کانوں کو چیر دینا۔ اب یہاں پر ہم یہ اشارتاً اگر ضمن اس بات کو لیں کہ وہ جو شیطان جو ہے وہ تو انسانوں کو اس طرح سے بہکائے گا کہ وہ اپنے وسائل جو ہیں وہ اس طرح سے غیر اللہ کے نام پر ضائع کریں گے، ویسٹ کریں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، غیر اللہ کے نام پر وہ اس طرح سے اپنے وسائل کو ضائع کریں گے، اپنے اعتقاد جو ہیں ان کو تو انہوں نے ضائع کر ہی دیا، اپنے وسائل کو بھی وہ ضائع کریں گے۔ ولا آمرنہم، اور میں ضرور بالضرور ان کو حکم دوں گا، شیطان کہتا ہے، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خلق اللہ، کہ وہ ضرور بالضرور تبدیل کر دیں اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو، اور میں انہیں یعنی ان انسانوں کو، بنی نوع انسان کو اس طرف بھی میں ضرور حکم دوں گا یا ان کو گھیر گھار کر لے آؤں گا، یا ان کو میں اس طرف ڈال دوں گا، اس راستے پر ڈال دوں گا کہ یہ تیری بنائی ہوئی خلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو، کہ تیری بنائی ہوئی صورتوں کو یہ تبدیل کریں گے، اور اللہ کی خلق میں تبدیلی کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور آج کا سبق جو ہے ہمارا، یا آج کا کی پوائنٹ جو نوٹ کرنے کا ہے، وہ یہی در حقیقت ایک جگہ ہے جس کے اوپر ہمیں تھوڑی سی توجہ درکار ہوگی۔ باقی آیات جو ہیں وہ اکثر ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اگر ہم بخاری اور مسلم کی ایک روایت کو دیکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گودنے والی اور گدوانے والی، گودنا میرا ہے ٹیٹو وغیرہ جو بنانا ہے اس کو کہتے ہیں، چہرے کے بال صاف کرنے والی، حسن میں اضافے کے لیے دانتوں میں فاصلہ کرنے والی، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو۔
एक औरत के एतराज़ के जवाब पर उन्होंने फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं उस पर लानत क्यों ना बूझूं जिस पर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई हो और उसका अल्लाह ताला की किताब में जिक्र भी हो। आपका इशारा सूरह हशर की आयत नंबर 7 की तरफ था, जिसका तर्जमा कुछ जो है, और रसूल तुझे जो कुछ दे वो ले ले, और जो कुछ जिससे तुम्हें रोक दे उससे रुक जाओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुदने वाली और गुदवाने वाली और चेहरे से बाल साफ करने वाली और हुस्न में इजाफा करने के लिए दांतों में फासला पैदा करने वाली और अल्लाह की तख्लीक को बदलने वाली औरतों के ऊपर लानत फरमाई। इसी तरह से एक और बड़ी अहम जो रिवायत जो मेरे सामने रात को गुजरी, ये भी बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। हमीद बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि उन्होंने हज के साल मिंबर पर हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि आपने बालों का एक गुच्छा पकड़ा हुआ था जो कि एक पहरेदार के हाथ में लग गया था। एक पहरेदार के हाथ में बालों का एक गुच्छा लगा, जिसको हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हाथों में पकड़ा। और फिर आपने फरमाया, मिंबर पर चढ़कर आपने फरमाया, ए अहले मदीना, तुम्हारे उलमा कहाँ गए जो तुम्हें बुराई से रोकते नहीं? मैंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस किस्म के काम करने से मना करते हुए सुना, और आप फरमाते थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, बनो इसराइल उस वक़्त हलाक हुए जब उनकी औरतों ने उन कामों को अख्तियार कर लिया। यानी वो इस हदीस से अंदाजा होता है कि किसी औरत ने कोई बाल कटवाए तो और वहां पर वो गुच्छा पड़ा हुआ था, उसको वो सामने रखते हुए हजरत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि तुम्हारे उलमा कहाँ गए कि जो इस तरह से मतलब यहाँ पर हमारे माशरे में इस तरह से बातें चल रही है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है उनको। तो इस तरह से इसके अलावा और भी बहुत सारी रिवायात हमें मिलती हैं जिसमें अल्लाह की तख्लीक को बदलने के बहुत सारी चीज़ें जो हैं या बहुत सारे बातें जो हैं वो हमें मिलती हैं। और सारी की सारी बातें ना सिर्फ नापसंदीदा हैं, बल्कि बहुत सारी बातों पर तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। और उसमें बहुत सारी बातें, बेशुमार बातें उसमें आती हैं जो आम तौर पर जो अब बातें हम समझते हैं या आम तौर पर जिनका तज़किरा हम करते हैं, उसमें इंसान जो है वो अपने एक तो अपनी ज़ाहरी जो कैफियत है उसमें बदलाव कर रहा है। इंसान की ज़ाहरी कैफियत में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें वो अल्लाह की खल्क को तब्दील करता है अपने बनाव संगार के जरिए से, अपने मतलब अब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के जरिए से अपने नाक जो है उसको वो एड्रेस करते हैं। ये गल्फ में अरब लोग जो हैं वो बहुत करते हैं कि मतलब प्लास्टिक सर्जरी वगैरह के जरिए से अपने नाक की जो शक्ल है उसको वो अच्छा करते हैं, जी हमारा नाक अच्छा नहीं लगता। इस तरह से वो इस तरह से बेशुमार चीज़ें हैं, इशारतन जस्ट आपके साथ तज़किरा करता हूँ। फिर उनके लिबास में, फिर उनकी हरकत और सकनात में आजकल देखें किस तरह से लिबरलिज्म के नाम पर मतलब इंसान जो है वो कुत्तों के लिबादे में, वो कुत्तों के साथ इजहार हमदर्दी के लिए वो उनका उठना बैठना जो है वो कुत्तों जैसा ही है। वो अपने दो पाँव पर खड़े नहीं होते, बल्कि पूरी तंजीम है, एक पूरी उनकी एक एक सोसाइटी है। अब मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा, लेकिन वो पूरी सोसाइटी है कि किस तरह से वो कुत्तों के की सी जिंदगी गुजारते हैं। और पब्लिक में भी जब जाते हैं तो इसी तरह से दोनों घुटने और दोनों हाथ नीचे लगाकर उनकी तरह से चलते हुए करते हैं। बेशुमार इस तरह की हरकत और सकनात जो हैं वो हो रही हैं, मतलब कि कहाँ से शुरू हो और कहाँ पर ख़त्म हो। लेस्बियन और गे या इस LBGT वगैरह इस तरह की तंजीमें जो हैं वो किस तरह से अल्लाह के जो एक नेचर या फितरत जो है उसमें तब्दीली या उसमें बिगाड़ जो है वो ला रही हैं। इसके अलावा जिन्स की तब्दीली के बहुत सारे वाकयात या बहुत सारे अमूर जो हैं वो हैं, और हुकूमतों के ऊपर बड़ा ज़ोर है कि वो मतलब इस्लामी हुकूमतें जो हैं वो भी ऐसी कानून साजी करें कि जिसके ज़रिए से इंसान आदमी या औरत के लिए ये मुमकिन हो जाए कि वो अपनी जिन्स को अगर तब्दील करना चाहे, कुछ हार्मोन्स भी तब्दीली या जेनेटिक चेंजेस के ज़रिए से, तो वो फिर ये सारी बातों के पीछे शैतान जो है वो दर हकीकत उसके चालने और उसके जो मतलब रस्सियां डोरियां जो हैं वो उसके हाथ में है सारी। और फिर सुनने में आया है कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे कवानीन बने हैं, इंडिया में भी और दीगर बहुत सारे ममालिक में भी। ये तो वो बातें हैं जो आम तौर पर हमें तफसीरों में नहीं मिलती, लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। अगर इस आयत को ही हम देखें तो 200 साल पहले या उससे पहले तक की इसकी तफसीर जो है वो कुछ मुख्तलिफ अंदाज में होगी। आज से 50 साल पहले जो है उसमें मजीद बहुत सारे पॉइंट्स ऐड हो गए कि किस तरह से अल्लाह
کی تخلیق میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور آج کے دور میں آج سے 10 سال پہلے جو ہے وہ حالات مختلف تھے، اور آج حالات مختلف ہیں، اور آج کے دن میں اگر بیٹھ کر انسان سوچے تو اگلے 5 سال 10 سال میں تو دنیا ہی بالکل بدل جائے گی۔ جینیٹک انجینئرنگ جو ہے اس میں آ کر کس کس طرح سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں جینیٹکس میں۔ ایک تو فصلوں وغیرہ کے اوپر پہلے تجربات ہوتے تھے کہ ان کی پیداوار کو وغیرہ بڑھانے کے لیے ان کے مختلف نسلوں کو کراس کر کے اچھی فصل جو ہے وہ پیدا کی جا سکے، پھر یہ سلسلہ جانوروں کے اوپر آیا، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ انسانوں کے اوپر اب آنے کی کوشش جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تو جینیٹک تبدیلیوں کے ذریعے سے کیا کچھ نہیں ہو رہا، یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ اور پھر یہ تو ساری باتیں جو ہیں وہ گزر چکے زمانے کی ہو رہی ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اے آئی کے ذریعے سے اور روبوٹکس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ کس طرح سے اپنی فطرت کو اور اپنے پورے ذہن کو مفلوج کر رہا ہے، اور وہ اے آئی کے ہاتھوں میں سونپ رہا ہے۔ بہت ساری بے شمار مثالیں جو ہیں وہ ہم کوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کل اے آئی میں سب سے زیادہ چیٹ جی ٹی پی اور اس طرح کے ٹول جو ہے وہ بڑے عام ہیں۔ تو انسان پہلے ایک سوچتا تھا، میں دیکھتا ہوں پہلے زمانے میں پہاڑے وغیرہ یاد کرتے تھے، ٹیبلز یاد کرتے تھے کہ انسان کا ذہن جو ہے کتنا شارپ ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر کیلکولیٹرز آ گئے، کیلکولیٹر میں پھر انسان کا ذہن جو ہے تھوڑا سا کم ہو گیا۔ پہلے شروع میں سکولز میں کیلکولیٹر کی اجازت نہیں تھی، پھر کیلکولیٹر کی اجازت ہو گئی، پھر چلتے چلتے کمپیوٹر آ گئے، اور آج جو ہے یہ ڈیوائسز جو ہے وہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہے۔ اور آج انسان نے اپنی اپنی عقل سے کام لینا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، سب کچھ اے آئی کے ذمہ میں ڈال دیا ہے۔ مطلب کچھ بھی چیز چاہیے، کچھ تحریر لکھنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، بس اپنا تھوڑا سا خاکہ جو ہے وہ اے آئی کو پہلے وہ ڈکٹیٹ کراتے تھے مطلب ٹیکسٹ فارم میں، اب تو وہ بول کر ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں، اور کل کو جو تبدیلی آ رہی ہے وہ ڈکٹیٹ کرنے، بول کر کی بھی ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کے ذہن کو بھی ریڈ کر لے گا۔ آپ اپنے ذہن میں سوچیں، یا اپنے ذہن میں اپنے خیال میں ہی آپ صرف حکم دیں گے یا ایک کمانڈ پاس کریں گے، اور اس کو وہ سینس کر کے ڈیٹیکٹ کر کے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ آپ تو اس سے تو یعنی انسان کے ذہن کو مفلوج کیا جا رہا ہے، اور آج سے 10 سال 15 سال بعد انسان جو ہے وہ کیسی کیفیت میں ہوگا، واللہ عالم بالصواب، کہ مطلب کس طرف کو انسان جو ہے وہ جا رہا ہے۔ یہ تو چند نکات جو ہیں وہ تذکرہ ہو رہے ہیں۔ اگر آپ یہ صرف ایک ایک تحریک دینے کے لیے کہ آپ کبھی تھوڑا سا وقت نکال کر ذرا غور و فکر کریں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ انسان کی جو اوور آل معاشرہ ہے، فطرت میں کس طرح سے تبدیلی کریں، انسان کی زندگیوں میں کس طرح سے تبدیلی کریں، انسان کے اپنے اٹھنے بیٹھنے میں اور سوچ بچار میں کس طرح سے تبدیلیاں کر رہے ہیں، کہ پوری کی پوری نسل انسانی جو ہے وہ اپنے اپنے ذہن اور اپنا جو اس کی عقل جو ہے اس کو وہ چھوڑ رہی ہے، اس کو وہ بھول رہی ہے، اور بالکل ایک ایسی انجانی چیز کے حوالے سارا کچھ کر رہی ہے۔ کل کو یہ اس کے اوپر حکمرانی شروع کرے گی، اور اس کے پیچھے جب اس ساری ٹیکنالوجی اور ساری باتوں کے پیچھے آپ جائیں تو آپ کو ایک ہاتھ نظر آئے گا، وہی بڑی بڑی کچھ تنظیمیں ہیں جن کا نام جو ہے وہ بڑا گردش میں رہتا ہے، ون ورلڈ آرڈر کا یا ایلومناٹی کا یا اس طرح کی تنظیمیں، اور ان میں بہت سارے ایسے فیکٹس نظر آتے ہیں کہ جیسے کہ ساری باغ دوڑ انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو یہ علم دیا، اللہ نے علم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم دیا انسان کو اپنے فائدے کے لیے وہ استعمال کرے جو بھی ٹیکنالوجی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اپنی تباہی اور بربادی کے لیے سارا کچھ کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ اشارتاً کچھ باتیں جو ہیں وہ تذکرہ ہوئیں کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ اپنی خلق میں، اللہ کی خلق میں تبدیلی کر رہا ہے اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر۔ اور پھر یہ ساری جتنی بھی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں وہ کیا ہیں، وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ آسانی کے لیے ہے، کل کو کام کرنے کی مشقت نہیں ہوگی، بڑے آرام سے ہم جہاں پر بھی بیٹھے ہیں وہیں سے حکم دیں گے اور سارا کچھ ہو جائے گا۔ در حقیقت وہ انسان کو مفلوج کر رہا ہے یہ سارا نظام جو جو بھی آ رہا ہے، اور آئندہ 50 سال کے بعد کیا ہوگا اس کے لیے تو ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا، کہ جس قدر تیزی سے اب تبدیلیاں آ رہی ہیں اگلے 10 سال میں ہی بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ایک ایک لمحے میں کسی ایک ٹیکنالوجی کے انونشن سے ایک بڑی بڑی تعداد جو ہے 30% 40 50% امپلائیز کی جو کسی بڑی کمپنی سے وہ ٹرمینیٹ ہو رہی ہے، کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے ان امپلائیز کی، کہ ہم نئی ٹیکنالوجی جو ہے اس کے ذریعے سے ہم سارے کام جو ہے وہ آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال
बेशुमार चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं, जिस तरह से हम इंसान जो है वो अपनी तख्लीक में चेंजेस जो है वो कर रहा है, और वो दिन ब दिन जो है वो तब्दीलियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो लिहाजा ये सारे के सारे जो हैं ये आज हम ये बात कर रहे हैं, मतलब आप रिसर्च करें तो आप सब पूरी 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 तफसील आपको मिलेगी कि इंसान जो है वो किस कदर मफलूज होता चला जा रहा है। और आज इंसान को पता है कि वो मफलूज हो रहा है, उसकी नस्लें मफलूज हो रही हैं, लेकिन किस तरह से वो शैतान के बहकावे में आकर उसके दलदल में फंसता चला जा रहा है कि निकलना जो है वो उसके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है, और जो निकलना चाहे उसके भी लिए निकलना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा। गालिबन यही वजह थी कि कुछ हदीस में मिलता है कि दज्जाल के ज़माने में वही बच सकता है जो सब कुछ छोड़कर जंगलों में चला जाएगा और कता कर लेगा आपको इस दुनिया से। तो आजकल जिस तरह से फंसाया गया है, या जिस दलदल में इंसान गिर चुका है, उससे आज़ादी का तो यही तरीका निकलता है मिलता है कि इस पूरी सिनेरियो से अगर बचना है तो जंगल में जाकर आबाद हो जाए, तब ये अपने आप को बचा सकते हैं। इस कदर ये जाल जो है वो फैल चुका है पूरी नौ इंसानी के ऊपर। तो बहरहाल ये टॉपिक एक ऐसा है कि जिसके ऊपर अगर बात करना चाहें तो घंटों बात हो सकती है। बेशुमार इसके पहलू जो नज़र आ रहे हैं पिछले चंद सालों से, किस तरह से तब्दीलियां आई हैं, ये सब हमें ज़रूरत है कि इसके ऊपर गौर करें, और जहाँ पर मुमकिन हो हमारे लिए तो हम कुछ थोड़ी सी एहतियात जो है वो करेंगे। अगरचे बहुत मुश्किल एक अमर लगता है, लेकिन कम अज़ कम उसका इदराक करके उसके बारे में हमें सोच विचार होनी चाहिए। अपने बच्चे जो हैं उनके जहनों में कुछ थोड़ा बहुत फूंक डालनी चाहिए कि ये सारी शैतान की चालें हैं, इनमें से ज़रा केयरफुल होकर अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो बहरहाल ये शैतान जो है वो झूठी उम्मीदें दिलाता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे जानवरों के कानों को चीर दूंगा, यानी तुम्हारे एतकाद को तो कर दिया, तुम्हारे वसाइल जो है उनको भी गैरुल्लाह के नाम पर करूंगा, और फिर बनी नो इंसान को मैं उस अल्लाह की तख्लीक जो है उसको तब्दील करने पर मैं रागब करूंगा, उस तरफ ले जाऊंगा, जिस पर वो बड़ी हद तक कामयाब होता नजर आता है आज का इंसान। हमन यत्तखिज़िल ये शैतान, और ये देख लो, जान रखो कि जो कोई शैतान के पीछे पड़ गया, या शैतान को जिसने भी पकड़ लिया वलीयन दोस्त बनाकर मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, जिसने अल्लाह को छोड़कर शैतान की वलायत या शैतान की दोस्ती कबूल कर ली, फ़कद खसिरा खुसरान मुबीना, तो यकीनन उसने नुकसान उठाया, सरी नुकसान। तो यकीनन वो एक बड़ा खसारा जो है वो पाने वाला है। और ये खसारा जो है हमें अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह नौ इंसानी जो है वो अपने अपने आप को खसारे में डाल दिया, और ये आखिरत का खसारा जो है वो तो उससे भी बड़ा शदीद और अब्दी होगा। याइदुहुम व युमन्नीहिम, वो वादा देता है उन्हें कि, और उम्मीद दिलाता है उन्हें, ये शैतान जो है उन्हें झूठे वादे और झूठी उम्मीदें दिलाता है। वमा याइदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा, और नहीं वादे देता उन्हें शैतान मगर फरेबकारी का। और शैतान के सारे वादे और सारे जो उम्मीदें हैं वो तो झूठ और फरेब पर ही मुबनी हैं। उलाइक मअवाहुम जहन्नम, यही वो लोग हैं कि उनका ठिकाना जहन्नम है। वला यजिदून अनहा मखीसा, और नहीं वो सब पाएंगे उनसे उससे भागने की कोई जगह। यही वो लोग हैं जिन्होंने शैतान के पीछे पड़ के या शैतान के रास्ते पर चलकर अपने आप को जहन्नम के लिए जहन्नम का ठिकाना अपने लिए बना लिया, और फिर वो जहन्नम से छुटकारा नहीं पा सकेंगे, उससे निकलने का उनको कहीं पर रास्ता नहीं मिलेगा। वल्लजीना आमनु आमिलुस्सालिहाती, हाँ उसके बरक्स वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने ईमान के साथ साथ नेक अमल भी किए, ना सिर्फ ईमान लाए बल्कि नेक अमल भी करते रहे। सनिदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा, अनकरीब हम उन्हें दाखिल करेंगे जन्नतों में जिनके बीचों बीच नहरें बहती हैं, और सब हमेशा उसमें रहेंगे, अबदन हमेशा हमेशा के लिए अबदी ज़िंदगी। वाद अल्लाह हक़्क़ा, अल्लाह का सच्चा वादा है। व मन असदक़ु मिनल्लाहि क़ीला, और कौन ज़्यादा सच्चा है अल्लाह के इस वादे से, या अल्लाह की बात को पूरा करने में। अल्लाह की बात को पूरा करने में कोई से अल्लाह अपनी बात को सच्चा साबित करने से ज़्यादा, अल्लाह से ज़्यादा कोई और नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह का वादा है कि जिसने नेक अमल किए ईमान के साथ साथ, उसको वो ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसमें नहरें बहती हैं, और वो हमेशा उसमें रहेंगे। लैस बिअमानियुकुम, नहीं निजात तुम्हारी आरजुओं पर, वला अमानिय्यि अहलिल किताबी, और ना ही आरजुओं पर अहले किताब की। अब यहाँ पर मुसलमानों को ये पूरा पिछली जितनी आयात थी वो पूरी की पूरी कहने के एक बेस बनाया अल्लाह ताला ने, ये तमहीद बन दी। अब तमहीद के बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देख लो,
میں نے سب کچھ واضح کر دیا، اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو وضاحت کر دی، اور شیطان کے بہکاوے جو ہیں، شیطان کے کرتوتیں جو ہیں، یا شیطان کے ارادے اور اس کے جو جال ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے تمہارے اوپر آشکار کر دیا۔ اب ان سب کے بیچوں بیچ دیکھ لو کہ تمہاری اپنی آرزوئیں اور شیطان کی، جو تمہاری اپنی آرزوئیں اور اہل کتاب کی آرزوئیں، اہل کتاب اس سے پہلے بہت گزر چکا کہ انہوں نے بھی اپنے تحریکات کی، اپنے دین کو بدلا، اور ان کی جو مطلب طور طریقے جو ہیں وہ بھی یقیناً اللہ کی نافرمانی والے ہیں، کہ تمہاری اپنی آرزوئیں اور اہل کتاب کی آرزوئیں وہ کسی طور بھی تمہیں نجات نہیں دے سکتی اس جنت سے، اس جہنم سے، یا اللہ کی پکڑ سے، یا اللہ کے عذاب سے۔ وَمَن يَعْمَلْ سوءا، جو بھی کوئی برا عمل کرے گا، یجزا بھی، تو اس کو اس کا بدلہ جو ہے وہ ضرور دیا جائے گا۔ دیکھ لینا، تمہاری اور اہل کتاب کی آرزویں جو ہیں وہ تمہاری نجات کا باعث نہیں بن سکیں، ان کے پیچھے لگ کر اگر کوئی تم برا عمل کرو گے تو اس کا بدلہ یعنی اس کی سزا جو ہے وہ تمہیں ضرور دی جائے گی۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیہ ولا نصیرہ، اور نہیں کوئی پائے گا اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار، تم اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، کہ صرف اللہ ہی ہوگا جو تمہیں ان سزاؤں سے یا ان مصیبتوں سے چھٹکارا پا سکے گا یا دے سکے گا، اس کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ من الصالحات، یہاں اس کے برعکس جو کوئی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے، وہ مؤمن، ہاں اس کی شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے، ایمان والا ہونا چاہیے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو اس کو وہی لوگ ہوں گے جو داخل ہوں گے جنت میں۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور نہیں ظلم کیے جائیں گے کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی۔ اور ایسے لوگوں کے اوپر جنت، جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ان کے اوپر کسی طرح کبھی کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے بغیر نقیر کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے کسی عمل کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں اگر انہوں نے کچھ محنت مشقت کی اس شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بہت ساری چیزوں کو مطلب کمپرومائز کیا، بہت ساری آسانیاں چھوڑ کر مشکل راستے انہوں نے اپنائے، تو یہ اگر کوئی سوچے کہ ظلم ہے، نہیں، اس کا بدلہ ان کو اسی قدر وہاں پر ملے گا، اور ان کے ظلم کا کسی طرح بھی ان کے اوپر ظلم جو ہے نہیں کیا جائے گا، ان کو پورا پورا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ ومن احسن دینا، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے دین میں؟ آج دیکھو، دین جو ہے بہترین وہی ہے جو کہ ممن اسلم وجہ للہ، جو اس شخص سے جو جھکا دے اپنا چہرہ اللہ کے لیے۔ دین کے معاملے میں تو اس سے زیادہ پسندیدہ یا اس سے زیادہ اچھا نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص جو کہ اپنا چہرہ جو ہے وہ اللہ کے لیے جھکا دے، اپنے سر کو اللہ کے سامنے خم کر دے، یعنی اسلام لے آئے۔ اسلمہ، اسلام اس کا مطلب ہی سر کو جھکا دینا ہے، سبمٹ کر دینا اپنی دنیا مادی اور جتنی خواہشات ہیں سب کو اللہ کے لیے۔ وہ محسن، اور نیک کرنے والا بھی ہے، نہ صرف اسلام قبول کرے، اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے، بلکہ وہ محسن بھی ہو، نیکی کرنے والا بھی ہو۔ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور وہ پیروی کرے ابراہیم کے دین کی جو کہ یکسو تھے، ابراہیم حنیف جو ہیں ان کے دین کی پیروی کرنے والا ہو، جیسا کہ ہمارا اسلام جو ہے اس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ملت ابراہیمی یا دین ابراہیمی سے ہی جڑی ہوئی ہیں، تو وہ دین ابراہیمی، اور دین ابراہیمی کا یہاں پر تذکرہ کیا، اس میں سارے کے سارے جمع ہو گئے، اس میں وہ مشرکین مکہ جو ہے وہ بھی جمع ہو گئے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے تھے، اہل کتاب جو ہے یہودی عیسائی وہ بھی اس میں کہا گئے کہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے تھے، تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو لڑی چلتی آ رہی ہے، جو کہ فائن ٹیون ورژن میں اب اسلام کی، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جو شریعت ہے اس میں اب چھپی ہوئی ہے، تو یہی ایک واحد رستہ ہے، یا وہی ایک واحد دین ہے جو تمہیں بچا سکتا ہے، کہ تم اس دین کو اپناؤ، اس دین کے ذریعے سے اپنا چہرہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے سرنگوں کرو، اور نیکی کا کام کرو، اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، تو ہی تمہاری نجات ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل جو ہے بنایا تھا، اپنا دوست بنایا تھا۔
वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन मखीता, और अल्लाह ताला हर चीज़ का अहाता करने वाला है। अल्लाह ही के लिए है जो कुछ दुनिया में है, जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है, और अल्लाह ताला हर चीज़ को घेरे हुए है। इस दुनिया और इस कायनात में जो कुछ है वो सिर्फ अल्लाह ही का है। मैं कुछ दिन पहले अपना जो कफील है, उसका उसका उसकी डेथ हो गई 1 साल पहले। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। सारे हमारे जो गुजर गए सबको, दुनिया में कमियां पेशियां जो है हर एक के साथ लगी होती हैं। बहरहाल वो कफील के अपना जो मेरा स्पॉन्सर जो है उसके फार्म हाउस में मेरा जाना हुआ किसी काम के सिलसिले में। तो वो फार्म हाउस जो है वो बहुत वसी व अरीज, जैसे पाकिस्तान में एक पूरा गांव उसमें समा सकता है, इतना बड़ा फार्म हाउस है। उसमें खेतियां लगी हुई हैं, उसमें जानवर भी हैं, और बहुत सारी लाइव स्टॉक भी रखा हुआ है। और मैं उसको देखकर मेरे जहन में अचानक आया कि ये इसका मालिक जो है 1 साल पहले तक किस तरह से इसकी मलकियत के दम बरकता था कि मैं इसका मालिक हूँ। आज उसका मालिक जो है वो दुनिया से गायब है, और फिर उसकी जो औलाद है वो उसकी मालिक बनी बैठी है। कल को उसकी औलाद जो है वो भी उसकी मलकियत से भी दस्तबरदार होगी, और उसके आने वाले नस्लें जो हैं। और क्या ये इंसान जो है उसकी मिल्कियत में क्या बाकी रह जाएगा? अपनी ज़िंदगी के हद तक तो सब कुछ मिल्कियत मिल्कियत करता है। जैसे ही उसकी ज़िंदगी का सिलसिला ख़त्म हुआ, सब कुछ दुनिया में धरा का धरा रह गया, और फिर इंसान का ये सारा कुछ जो है वो दर हकीकत अल्लाह ही का है। तो मुझे इस आयत की हकीकत जो है वैसे तो अंदाज़ा था, लेकिन वो देख कर मैं इतना वसी अजीज़ फार्म मुझे देख कर याद है कि कहाँ है वो इंसान जो कि कहता था कि मैं इसका मालिक हूँ। कोई उसका मालिक नहीं है, इसका असल मालिक और असल वारिस तो वो अल्लाह ताला ही है। तो जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ताला क्या है, और वही है हर चीज़ को अहाता किए हुए, घेरे हुए, अपने दायरे में लिए हुए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आज की सबक में कुछ नसीहत की बातें हैं, उनसे नसीहत हासिल अखज़ करके हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, मजलिस को अख्ताम करते हैं। सबको दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला सबका हामी नासर हो हमारे मामलात में। अल्लाह ताला अपनी ख़ास मदद और ख़ास रहनुमाई करे। हमारी कुछ मसाइल, कुछ परेशानियाँ, कुछ इस तरह के मामलात हैं, अल्लाह ताला से ख़ास मदद और ख़ास जो रहमत है उसकी हम यकीनन उम्मीद रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बेशुमार रिस्क जो अता किए हैं उनका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और इस रिस्क से हमें दुनिया के साथ साथ आखिरत कमाने की भी अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।